السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم رواه مسلم أو كما قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 37 اور 38 ہے۔ اللہ کی حمد کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تیری حمد و ثنا کہ جس سے آسمان بھر جائے، جس سے زمینیں بھر جائیں، اور ہر وہ چیز جو تیرے علم میں ہے وہ تیری حمد و ثنا سے بھر جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جناب کہ اس نے ہمیں ذوالحجہ دیکھنے کی توفیق بخشی۔ بہت عظیم مہینہ، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ حج جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ اس میں آ کے تکمیل کروائی جا رہی ہے۔ قربانی جیسے عظیم عمل کو یہاں پر جوڑا جا رہا ہے، تو اس کے 10 دنوں کے حوالے سے بڑی اہمیت ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ اگر اس کی مناسبت سے اگر ہم آج دیکھنا چاہیں گے تو والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، صبح کے وقت کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو یہ 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین نے ذوالحجہ کے 10 دن مراد لیے ہیں۔ تو یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے نزدیک 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو ہم عشرہ ذوالحجہ کا ایک ہلکا سا تعارف دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ پھر قربانی جیسے عظیم عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کر رہے ہیں اسی اعتبار سے 10 دنوں کی ذوالحجہ کے اعتبار سے۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے 969، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نیریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں من هذه الایام العشر، جس میں سے ایک دن ہم گزار چکے ہیں، صحیح ہے نا، ٹھیک ہے۔ بندہ کبھی کھانے پہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے نا تو اسے بڑا ایک افسوس، کلک اور رنج ہوتا ہے کہ اے یار کھانا کھل گیا، سمجھ آ رہی بات آپ؟ اور اگر خیر میں سے ایک یونٹ مس ہو گیا ہو تو کیسا ہونا چاہیے بندہ؟ یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ایک گیا دوسرا چڑھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ 2 ذوالحجہ آج ہو جائے گی ہماری، اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو میرے یہ کہنے مقصد ہے ان 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کیا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ کے بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ الا رجل خرج بنفسی و مالی فلم یرجع من ذلک بشیء۔ ہاں ایک ایکسیپشن ہے کہ ایک بندہ اپنی جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ نکلتا ہے اور دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر جاتا ہے تو پھر اس کا درجہ کہیں اور بڑھ جائے گا، ورنہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال جہاد فی سبیل اللہ کے ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتے۔
اصل میں دیکھیے بات سمجھیے گا، یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کو کوئی سب اسٹینڈرڈ کرنے کے معاملہ نہیں ہو رہا، یعنی اس کی تو اپنی عظمت اپنی جگہ ہے، اصل میں ان دنوں کی عظمت کو بتانا مقصود ہے، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ جو دین میں اپنا ایک ترہ امتیاز رکھتا ہے، سبحان اللہ، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا گیا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور یہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا، تو اس میں کہا جماعت کے ساتھ سننا اور ماننا، اور ہجرت اس کی راہ میں، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو وہ اپنا ایک عظمت والا مقام ہے، لیکن ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھانا ہمیں یوں مقصود ہے۔ دوسری ایک روایت ہے مسند احمد کی، اور وہاں جو ہے عبداللہ ابن عمر ہیں غالباً، یا راوی کچھ اور ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال بے حد پسند ہیں، تو تم کیا کرو، فیہن اکثر من تحلیل، ان میں اکثر و بیشتر لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اللہ اکبر کے ترانے پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ کے ترانے پڑھو، تو اپنی زبان کو کثرت کے ساتھ ان اذکار کے ساتھ معطر رکھنا ہے۔ یہ اب ہم ایام ذوالحجہ کے حوالے سے 10 دنوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ان میں سے سیکنڈ سٹیپ پہ آتے ہیں، تکبیرات یہاں پہ بہت زبردست انداز سے پڑھوائی جا رہی ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کانا ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی الایام العشر، ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں نکل جاتے ہیں، تو سر بازاروں میں مارکیٹ کے اعتبار سے نہیں، یخرجان الی السوق یکبران، وہاں پر وہ تکبیریں پڑھتے، تو لوگ ان کو دیکھ کے اس ولولے جوش جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ تکبیروں میں انوالو ہو جاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں، اگر ہم تکبیریں ویسے پڑھیں نا جیسے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، پڑھیں ذرا، خواتین آہستہ آواز سے، مرد ذرا اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، مردوں کو اونچی کرانا پڑتا ہے اور عورتوں کو نیچا کرانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، پلیز۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تکبیرات آپ نوٹ فرمائیے گا، یہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں عیدگاہ کی طرف تو کیا کہا گیا ہے، آپ ذرا پڑھیں گے، خالی یہ تھوڑی گا میٹھا کھا کے جانا، یہ ہمیں یاد رہ جاتا جی، وہ میٹھا کھا کے جانا سنت ہے، تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، اور صبح فجر پڑھنا جی، اور ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھنا، اور ہمارا اسی طرح باقی سننا کو پورا کرنا، تو ہمیں تو صرف کھجور والی ہدیہ ہے، طاق میں کھاتی ہیں 3 کھا لی، 4 کھا لی، اب تو 5 کھانی پڑیں گے، 6 کھا لی، اب تو 7 کھانے، تو طاق کے چکر میں ہم 11 تک پہنچے ہوتے ہیں۔ تو خالی سنت یہ نہیں ہے، سنت یہ بھی ہے کہ جب لوگ چپ کر کے دھیمے دھیمے جا رہے تو تم سبحان اللہ چھلانگے مارتے ہوئے چھت سے، لوگ پتہ چلے انہیں یار یہ نئے مسلمان ہوئے ہے نا، رائٹ؟ تو ابھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا، جب آپ عید کے لیے نکلیں گے تو اس وقت تکبیرات کی آواز نہیں ہوتی، سوری ٹو سے ہمارے پاس حج عمرے پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اگر صحیح طور پہ حاجی پڑھ لیں سرکار ان کی بس کی چھت اڑ جائے، بلیو کیجیے گا، میں مذاق نہیں کر رہا، آپ صرف اسے ایگزامن کر کے دیکھیے گا کہ آپ 10-12 بندے صرف ٹولی بنا کے نکلیں اور آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو عجیب سا لگے، یہ رواں کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ہے ٹھنڈا میٹھا اسلام، سبحان اللہ، کسی کو کچھ نہ، ہمیں نہیں ضرر پہنچاتا یہ اسلام، ضرر سے مراد نہیں سمجھے، یعنی کہ کوئی میرے اندر تھر تھری لائے، کو مجھے ہلائے جلائے، کو میرے اندر سے کوئی چیز نکالے، مجھے بتائے کہ بھائی مسلمان ہے، سمجھ آ رہی جی؟ تو تکبیرات یخرجان الی السوق فی الایام العشر، ان 10 دنوں میں، یہ خاص طور پہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ
کہ یہ بازاروں میں نکل جاتے تکبیریں پڑھتے اور لوگ انہیں جذبے اور شوق سے دیکھتے ہوئے تکبیریں پڑھ رہے ہوتے، ہمیں دیکھ کے لوگ چارج ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بخاری شریف کی روایت ہے، طبرانی کی ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ نماز فجر سے لے کے نماز عصر یعنی 9 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر پڑھنا صحیح ہے، لیکن دیکھیں اس میں ہمارا کوئی جوش ولولہ نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتے ہیں اور وہ بھی جس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ۔ میں وہی تو آپ سے عرض کروں، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو کر اللہ کا ذکر ایسے کہ لوگ کہیں تجھے مجنون، دیوانہ، فینیٹک، پاگل، دیوانہ۔ جی یہ کیا انداز ہے؟ اسی کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوتا ہوں، جس نے گانا گانا نا سر اور اس کی کوئی لاٹری کھل گئی ہے، اس نے 4 بندوں میں بیٹھا بیچارہ وہ اپنا جھوم رہا ہے، اسے نہیں کوئی شرم آ رہی، اس کا دل موسم اچھا ہے، دل اچھا ہے، وہ اپنی دنیا میں ہے اور ہم بھی اسے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، یار زندہ دل آدمی ہے۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد کے ترانے پڑھوانے ہوں تو بندے کو جھجک، شرم، عجیب سا لگتا ہے، اور اگر اس انوائرمنٹ میں بیٹھ کے عجیب سا لگتا ہے تو آپ سوچے باہر نکل کے کتنا عجیب لگے گا۔ یہ تو ابھی ان 4 دیواری میں ہی ہماری آواز اونچی ہے نا، باہر جہاں کوئی گانے چلا رہا ہوگا اور کوئی فکرے کس رہا ہوگا وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی حمد کے ترانے کیسے پڑھیں گے؟ تو پلیز تکبیرات، اس کا اہتمام۔ پھر اس سے آگے چل کے ہمارے پاس ہے جی کہ روزے کا اہتمام رکھیں گے۔ ہمارا ایک ٹاپک ہے نا، میں نے کہا جی ایام العشر، اور پھر انشاءاللہ آگے چل کے ہم قربانی جیسے عظیم عمل کی طرف آتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ، یہ نسائی کی روایت ہے اور مصدرک کے حاکم کی روایت ہے، جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، دلنی علی عمل، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا علیک بالصوم، روزے کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے، لا مثل لہ، میں اس کے مثل کوئی اور عمل نہیں پاتا۔ روزہ تو بھائی 1 سے لے کے 9 ذوالحجہ تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روزے رکھ سکتے ہیں، مستحب درجے کے ہیں آل دو، ٹھیک ہے جی، یعنی فرض تو نہیں ہے لیکن بہرحال مستحب ہے۔ سر اگر قرضہ چڑھا ہو بندہ تو کیا سوچتا رہتا ہے، یار پتہ نہیں کوئی مجھے بلائے اور کہے یار پیسے لے لو اتنے، تم اپنی ضرورت پوری کر لو، صحیح؟ اگر کوئی اعلان ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے جی 2-2 لاکھ روپیہ لون مل رہا ہے تو کیا خیال ہے؟ ہم شارع فیصل پہ سارے رات نہیں کھڑے ہونے کے لیے تیار؟ سر کیا رہے تو ہمارے تو اتنے گناہ ہیں، اگر یہ ہمیں آپشن مل جائے تو بہت ہی شاندار ہے۔ تو ان 9 اور دیکھیں معذرت کے ساتھ رمضان کے روزے ہم نے اس دفعہ گزارے ہیں ناران کاغان میں، اس دفعہ رمضان کے روزے نہیں پتہ چلے، اس وقت جو روزہ رکھیں گے نا لگ پتہ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی وہ بھی گرمیوں والی یاد بھی کوئی رہ جائے۔ تو اس میں اول تو یہ ہے کہ 1 سے لے کے 9 تک رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ جتنی ہمت دے جو معاملہ۔ اور دوسرا یہ اپنے لیے، ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں عمران بھائی وہ آپ نے روزہ رکھا، وہ کہیں یار نہیں یار میرا تو باہر کا کام ہوتا ہے، نہیں یار روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں رکھا عثمان بھائی؟ یار میری طبیعت خراب ہے۔ سبحان اللہ، اپنے لیے یہ لازم ٹھہرائیں گے، دوسرے کے لیے مستحب ہے، صحیح جی۔ البتہ اس میں جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے نا وہ موسٹ ریکمینڈڈ ہے، وہ اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہوتا ہے نا، عرفات میں حاجی کھڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ کرے حاجی ادھر ہی کھڑا ہو، حاجی صاحب وہ کنٹینر کے نیچے آئس کریم کے چکر میں نہ کھڑے ہوں، یہ بھی بڑا مسئلہ رہ جاتا ہے، سر برا نہ منائیے گا، صحیح ہے؟ یعنی عرفات میں پہنچ کے بھی ہم آئس کریم مانگ رہے اور وہ بھی کنٹینر، ایک لسی کے چکر میں، ایک وہ کیا کہتے ہیں جناب آپ کے پیکٹ جوس وغیرہ اس کے چکر میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بہت بڑا گڑبڑ ہو جائے گی۔ جنہیں اللہ اپنی رحمت سے یہ توفیق بخشتا ہے اور بلا لیتا ہے تو پھر وہ چیزوں کو ہمیں بہت عمدہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو غیر حاجی کے لیے مستحب ہے، حاجی کے لیے ممنوع ہے، حاجی روزہ نہیں رکھتا 9 ذوالحجہ کو، البتہ غیر حاجی کے لیے انتہائی مستحب چیز ہے، بلکہ اس کے حوالے سے صحیح مسلم کی ہے ایک روایت 749 جہاں پر فرما دیا گیا کہ صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کے ایک دن کے روزے سے انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
ایک روزے سے جسٹ امیجن، ایک روزہ کتنی دیر بھوکے رہیں گے بھائی؟ ایک دن میں کتنی دیر بھوکے رہیں گے؟ 12 14 16 گھنٹے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ لگتا تو زیادہ ہے ویسے ڈاکٹر صاحب، ہے نا؟ اگر بندے کی گھر میں لڑائی ہو جائے، ہوتی تو ہے نا، کرنی نہیں چاہیے لیکن ہو جائے تو ناندے صبح اٹھے بیگم ناشتے کے لیے، آپ نکل گئے آفس، دوپہر کا گانا بھی سکپ ہو گیا، شام کو جب بندہ پہنچتا ہے مغرب پہ تو یقین کیجئے جو پہلے ذہن میں خیال آتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ یار آج روزہ رکھ لیتا تو بیٹا وہ تو تیری لڑائی میں بھی روزہ ہو سکتا ہے نا، تو عزت سے اللہ کے لیے رکھ لے۔ اب انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، ایک سال گزشتہ کے گناہ صغیرہ اور ایک سال آنے والے کہ صغیرہ گناہ معاف کر دیجئے، تو اتنا بڑا آپشن مجھے اور آپ کو ملے، اور should we miss that؟ نہیں بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہترین اہتمام کرنا ہے کہ جی ہم روزہ رکھ لیں۔ البتہ اس میں ایک پرابلم آئے گی، 8 ذو الحجہ کا رکھیں 9 ذو الحجہ کا؟ جی 9 ذو الحجہ کا یوم عرفہ کن کیا ہے؟ حج والوں کا تو ان کا اور ہمارے کیا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارا یہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی 8 ہماری 9، ہماری 9 ان کی 8، ہمارے ستارے نہیں ملتے۔ اور یہی رمضان میں بھی ہوتا ہے، ہم جس دن سو رہے ہوتے ہیں ان کی شب قدر چل رہی ہوتی ہے، جس دن ہماری شب قدر ہوتی ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ جی آخری عشرہ، میں ابھی رمضان پہ ہوں، آخری عشرہ پورا لگایا جائے۔ سر کیا پتا ہم جس دن سو رہے ہیں اس دن شب قدر ہو، آخری عشرہ پورا ہوگا صحیح؟ اور سوری ٹو سے آخری عشاء کہاں سے پورا ہوگا؟ ہماری تو 27ویں کو فرشتے اترتے دیکھتے ہیں، 27ویں کو آتے ہیں اور 27ویں کو ہی چلے جاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، سمجھ آ رہی نا؟ تو یہی انداز نوٹ فرمائے، اولن تو یوم عرفہ ہمارا، ٹھیک ہے، جو ہمارے پترا، ہم نماز ابھی پڑھ کے بیٹھے ہیں اس وقت کے مطابق، تو وہ کہا جاتا ہے جی وہاں پہ حج یہ چل رہا، چلے بھائی ٹھیک ہے، نہیں مسئلہ سمجھ آتا کوئی مسئلہ نہیں، جیسے جو بھی ہے 8 اور 9 کو ایک ساتھ رکھ لیتے، کیا ہوا؟ جب آپ کو فلائٹ نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہی، کوئی پرنٹنگ میں ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ یار وہ لگ رہا ہے 8:30 بجے بھی ہے اور 9:30 بجے بھی ہے ڈپارچر، تو ہم کس کو لیں گے؟ 9:30 کو؟ 9:30 کو لے لیتے ہیں یار، نہیں بھائی نہ 8:30 نہ 9:30، 6:30 بجے بندہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو سیف سائڈ 8 کا بھی روزہ رکھیے 9 کا بھی رکھیے، سو واٹ، کیا ہو جائے گا؟ الحمدللہ ہمارے تو بہت گناہ ہے، اس لیے فکر نہ کریں، جھڑیں گے کم ہی ہوں گے۔ تو 8 ذو الحجہ 9 ذو الحجہ روزے کے ساتھ انشاءاللہ، 9 ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ کا رکھ لیں، بالفرض کوئی بندہ اس کنفیوژن میں ہے کہ جی کون سا، تو پھر 8 9 کو رکھ لے۔ ایک اور معاملہ رہ گیا کہ حاجی جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے وہاں پہ ناخن بال کٹوانے کی ممانت ہے نا، تو مشابت حاجی سے کروا دی جا رہی ہے، تو کیا کیا جا رہا ہے؟ ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ اصل میں صحیح مسلم کی روایت ہے 1977، فرمایا گیا کہ اذا رأیتم حلال ذی الحجہ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی بندہ قربانی کرنا چاہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال کٹوانے سے رک جائے، تو قربانی تک پھر وہ ناخن اور بال نہیں کٹوائے گا، صحیح جی؟ یہ بعض کے نزدیک واجب کے درجے میں ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک جو ہوتا ہے یہ مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ بہرحال جن کے نزدیک مستحب کے درجے میں بھی ہے تو انہیں چاہیے کہ پہلے سے اہتمام کر کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ یکم ذو الحجہ سے پہلے ناخن بال کٹوا لیں اور پھر وہ قربانی کرنے کے بعد کریں اس عمل کو، صحیح؟ باقی اس میں اور ان 10 دنوں کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں قیمتی بھائی؟ نمازوں کو باجماعت ادا کر کے، وقت پہ ادا کر کے، خواتین اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے، پھر ذکر اذکار کے ساتھ، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ، تکبیرات کے ساتھ، جی صدقہ خیرات کے ساتھ، بھلائی کے کاموں کے ساتھ، بدبختی کے کاموں سے دور رہتے ہوئے، بہت مشکل کام ہے سر، نیکی کر سکتے ہیں بدبختی سے نہیں دور رہ سکتے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، کیا کریں؟ ہمارے تو آج ہی بیچارے پھنسے پڑے ہوتے ہیں، نسخ کے چکر میں مر گئے جی، کیا کریں؟ ریاض الجنہ یہاں والا تو الاٹ کروا لیا لیکن وہاں والی ریاض الجنہ نکل گئی جو اصل تھی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے موبائل جیسے ہی آن کریں گے، اس سوشل میڈیا کی دنیا میں اتریں گے، سر مارے جائیں گے، کیا کریں؟ یوکرائن کا کیا بن رہا ہے، فلانے کا کیا بن رہا ہے، وہ بھی اگر کوئی سی کو خبروں کی دلچسپی ہے، اور اگر جس کو دوسری جس دلچسپیاں ہیں وہ تو بیچارہ ویسے ہی مر جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اس سے بھی ہمیں کوئی کٹ آف ہونا ہے ان 10 دنوں میں۔ حج عمرے کے حوالے سے خطبہ حجت الوداع، قرآن مجید کی تلاوت، ان چیزوں سے جوڑ کے اپنے ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں گے۔ بس اس میں سے آخری بات ہمارے پاس یہ ہے سر، 10 دن ہمارے پاس رمضان کے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کون سے؟ خاص طور پہ آخری عشاء جوبن پہ ہوتا ہے نا، اور وہ کدھر ہو جاتا ہے؟ غفلت کا نظر۔ اور اسی طرح بالکل یہ 10 دن بھی کیا ہوتے ہیں؟
بہت قیمتی. آپ کے سامنے ابھی احادیث مبارکہ آئی ہیں اور آیت مبارکہ آئی ہے, ٹھیک ہے, جتنے قیمتی ہیں یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, یہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جی آپ کی طرف سے آئے گا جی جی بھائی جی ٹہلانا, جانور کو ٹہلانا. آپ نے ضمنی طور پر کیا, پہلے تو جانور کو منڈی سے لے کے تو آئیں, ٹھیک ہے نا جی, سبحان اللہ, منڈی جا رہے ہیں, منڈی آ رہے ہیں, الحمدللہ منڈی والے پہچان گئے, منڈی کے جانور پہچان گئے ہیں, آنا جانا اتنا ہو گیا, جانور بھی اتنی بو نہیں آتی جتنی ہم میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے, موج لگ گیا, بس ایک کھیل ہے, تماشا ہے. آپ بلیو کیجیے گا, ابھی بھی آتے ہوئے 2-4 کریکٹرز کے حوالے سے بات کروں, ظاہر ہے آپ کو نہیں, جانور کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں, جانور کی پہرہ ہو رہی ہے. اب جانور انہیں سمجھا رہا ہے کہ بھائی تو اشرف المخلوقات ہے یار, تو نماز پڑھنے جائے گا بھائی, میں تھوڑی جاؤں گا یار. بس میں ابھی اس کو پورا سکیچ نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے پاس بہترین مشغلہ کون سی جی, بکرا منڈی, اور وہ کون سی کہیں گے, جانوروں والی منڈی, اور فلانا فلانا, باس دن رات صبح شام, پھر پورے فلیٹ کے لا رہے ہیں, اپنے لا رہے ہیں, اس کے لا رہے ہیں, یہ لا رہے ہیں, وہ لا رہے ہیں, اسی میں ہو گئے. فرائض تک ترک کیے ہوئے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے بعد کی پھر ڈیپ فریزر بھی گھر پہ آ رہا ہے الحمدللہ جی, کیوں آ رہا ہے, پچھلی دفعہ بھی بکرے کا گوشت ساتھ والوں کے گھر رکھوانا پڑا تھا, پھر وہ دیتے نہیں ہیں, تو اس لیے کوشش کریں اتنے بڑے سائز کا لیں گے جس میں وہ کسائی بیٹھ کے اندر ہی ذبح کر دے الحمدللہ. یہ ہے سر.